رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حالات اور بدر کا معرکہ کیوں پیش آیا اس کا حال بیان ہوا تھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کو اجتماعی طاقت حاصل ہو چکی تھی. اب مکہ جیسے حالات نہیں رہے تھے. مسلمانوں کو مدینہ میں پہنچ کر اجتماعی تقویت مل چکی تھی. اس طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دینی مقاصد میں کام میں لانے کے ساتھ ساتھ اپنا دفاع اور دین حق کی نصرت میں استعمال کرنے کی اجازت مل گئی تھی کہ یہ جو طاقت ابھی ملی ہے اس کے ذریعے سے تم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہو اور دین حق کی نصرت میں اس طاقت کو کام میں لا سکتے ہو. کہ مکہ میں تمہاری جو حالت تھی وہ مظلومیت والی حالت تھی. 13 سال تک مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا. انتہائی ظلم ان پر ڈھائے گئے، لیکن وہاں مسلمانوں کو حکم تھا فاعفو عنہ کہ درگزر کرو، کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، صبر اور تحمل سے کام لو. اسی مظلومیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلیم شدہ حقیقت مان کر ان کو دفاع کی اجازت دی گئی کہ تم مظلوم تھے، ضرور مظلوم تھے. اس کو تسلیم کیا گیا. قرآن میں کہا گیا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کہ ان کی مظلومیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلیم کر کے قرآن میں ذکر کیا، اور اسی مظلومیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ بھی کیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نصرت کرنے پر پوری طرح قادر ہے. تو تم مظلوم تھے، ظلم کا نشانہ بنائے گئے تھے. اب مدینہ پہنچ کر اجتماعی قوت حاصل ہوئی ہے، لہذا دین حق کی نصرت میں اور اپنے دفاع میں اس اجتماعی قوت کو کام میں لایا جائے. چنانچہ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر حالات کا جائزہ لے کر صحابہ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا کر اطراف میں بھیجی تاکہ اطراف میں حالات جو ہے اس کا جائزہ لیا جائے، اور جو قافلے گزر رہے ہیں اطراف سے ان کی رسد کو روکا جائے، ان کی شہرت کو کاٹا جائے، اور جو ظالم ہیں ان پر دبدبہ اور رعب بٹھایا جائے. چنانچہ اسی کے پیش نظر صحابہ کی کئی لوگوں سے جھڑپیں ہوئی. ان جھڑپوں میں ایک اہم جو واقعہ تھا جس کی وجہ سے بدر کا معرکہ پیش آیا، جس کا مفصل ذکر گزشتہ جمعہ کو ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ تجارت کے لیے نکلا تھا. پھر اس کی وجہ سے مکہ میں 1000 کا لشکر تیار ہوا اور وہ لڑنے کے لیے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچا.
تفصیلاً گزشتہ جمعہ کو اس کا ذکر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام فرزان پر پہنچ کر دیکھا کہ ابھی جو مقابلہ ہے وہ تجارتی قافلے سے نہیں ہے، بلکہ اب مقابلہ لشکر سے ہے، کہ جو مسلح لشکر ہے، یہاں صحابہ 313 ہے اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، اور وہ بھی ہتھیاروں سے لیس، اور انہوں نے پوشاک میں زرہیں پہنی ہوئی ہے، ان کے پاس 700 اونٹ ہے اور 100 گھوڑے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے۔ تو یہاں کم تعداد والی جماعت ناتجربہ کار ہے، اور وہاں تجربہ کار اور شہ سوار ہے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہاں گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اور یہاں تواضع اور انکساری تھی۔ یہاں زبان پر تسبیح اور تقدیس تھی، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف تھی، لیکن ان لوگوں کے دماغ میں ناچ گانے اور شراب پینے کی تمنا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو دونوں طرف سے رائے آئی، مہاجرین کی بھی رائے آئی، انصار کی بھی رائے آئی، اور رائے جانثاری والی رائے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائےوں کو سن کر بشاشت کا اظہار کیا، خوشی ظاہر ہوئی، اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ چلو، اللہ کی یہی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ عجیب اتفاق کہ مسلمانوں میں 313 تھے، اور حضرت طالوت کا جو لشکر تھا، جب انہوں نے جالوت پر چڑھائی کی تھی، وہ لشکر بھی 313 کا تھا، اور اس قلیل لشکر نے عجیب الفاظ کہے تھے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بسا اوقات قلیل اور تھوڑی سی جماعت کثیر اور بہت سی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ تقریباً یہی الفاظ صحابہ کی زبان پر تھے کہ قلیل جماعت تھی، کمزور جماعت تھی، بظاہر مسلح نہیں تھے، اور سامنے جو لشکر تھا وہ مسلح اور زرہ پوش تھا، اور ان کے پاس اسباب اور وسائل زیادہ تھے۔ تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بدر میں پہنچ کر پتہ چلا کہ کفاروں نے پہنچ کر بدر کے میدان میں جو پانی کی قوت ہے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ نصیب ہوئی جہاں پانی کا کنواں نہیں تھا، اور وہاں پر زمین سے دھول اڑ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حمایت ہوئی، یہ مدد ہوئی کہ فوراً بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے مسلمانوں کے علاقے میں وہ دھول جم کر بیٹھ گئی، اور کفار کے علاقے میں کیچڑ پھیل گیا۔ اللہ کے نبی نے گڑھے کھدوا کر اس میں پانی جمع کروایا، اور سامنے کے لشکر کے اندر یہ بات چلی کہ ہم لڑنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن اپنے ہی بھائیوں سے لڑنا یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ ہم جن سے لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، اور ہمارے ہی بھائیوں سے اپنی تلواروں کو رنگین کرنا یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ لڑائی ٹل جائے اور واپس چلے جائے۔ آپس میں لشکر میں یہ بات چلی، لیکن کچھ غرور والے تھے، تکبر والے تھے، اور اس میں خاص کر کے ابو جہل ملعون جو خاموخائی پھولا جا رہا تھا، اس نے بات نہیں مانی، اور فیصلہ یہی ہوا کہ جنگ ہونی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا گیا، چھپر کا ٹینٹ باندھا گیا، ایسی جگہ پر کہ جہاں سے پورا میدان نظر آئے۔ آپ کے خیمے میں آپ کے رفیق غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے، اور باہر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مسلح فوجی کی طرح حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ اور ایک اتفاق یہ ہوا کہ جس رات یہ فیصلہ ہوا کہ صبح جنگ ہونی ہے، صحابہ کو بہت ہی شاندار نیند آئی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ پر سکینہ نازل کر دیا، وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، شاندار نیند آئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں گزاری۔ خیمے میں آپ بے چین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی پوری رات باتیں کی کہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات تیری رحمت سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر ایسی دعا کرتے تھے کہ ان الفاظ سے دل دہل جائے
کہ الہ العالمین یہ کمزور جماعت لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہو، اے اللہ اگر یہ جماعت آج کام میں آ گئی اور شہید ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے تو اس کمزور جماعت کی تو مدد فرما۔ بار بار یہ الفاظ آپ دہرا رہے تھے۔ کبھی بے قراری کی یہ حالت ہوتی تھی کہ آپ کے پیٹھ سے چادر بھی ڈھلک جاتی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، آپ چادر کو ٹھیک کرتے اور اللہ کے نبی سے فرماتے کہ اللہ کے رسول اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ چنانچہ صبح ہوئی، دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ دنیا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ کمزور جماعت جو مسلح نہیں تھی، نہتی اور قلیل جماعت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ یہاں 313 تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، لیکن سامنے غرور اور تکبر تھا، اور یہاں تواضع اور انکساری تھی۔ ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے کفار کی طرف سے اسود بن عبداللہ الاسد، جس نے مسلمانوں کے پانی کے حوض پر حملہ کیا لیکن وہ مارا گیا۔ پھر کفار کی فوج سے ان کی صفوں میں سے 3 آدمی باہر آئے، ایک ولید بن عتبہ، دوسرا عتبہ بن ربیعہ اور تیسرا شیبہ بن ربیعہ۔ تینوں باہر آئے۔ مسلمانوں میں سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث نکلے۔ ان تینوں مسلمانوں کے ہاتھوں تینوں کفار مارے گئے۔ حارث بن عبیدہ زخمی ضرور ہوئے، لیکن ان تینوں کے مارے جانے کے بعد اب جنگ عام ہو گئی، عام حملہ شروع ہو گیا۔ جنگ بڑی زوروں سے چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل پل مشغول تھے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت زمین سے مٹھی بھر سنگ ریزے اٹھائے اور اس پر ایک دم کیا اور کفاروں کے لشکر پر سنگ ریزے کو پھینکا۔ کفار آنکھ ملتے رہ گئے، جنگ زوروں میں جب چل رہی تھی، لیکن اس مٹھی پر سنگ ریزے کے پھینکنے کی وجہ سے اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی، ان کے حملے کمزور پڑنے لگے، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ان کے اوپر جم گیا، اور جو جنگ زوروں کی چل رہی تھی وہ کفار بھاگنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو اتارا، مسلمانوں کی خوب مدد فرمائی کہ کفاروں میں سے 70 بڑے بڑے کھرانٹ اور چودھری قسم کے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم 10 کے لیے کافی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 کو قتل کیا اور 70 قیدی بنائے گئے۔ کہ کثیر جماعت قلیل جماعت کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی حالانکہ مسلمان کمزور تھے۔ یہ دنیا والے جب صبح کو یہ منظر دیکھا اور مکہ میں یہ خبر پہنچی تو مکہ والے حالت سن کر اور جنگ کی خبر سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پورے مکہ میں ماتم کی چادریں بچھ گئی، جس کو بھی پتہ چلا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور ابو جہل کا انجام کیسا ہوا؟ جو سب سے بڑا غرور اور تکبر کرنے والا، جو پوری جماعت کو اکسانے والا، جو کھرانٹ اور چودھری تھا، اس کا حال یہ ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کی حالت میں تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، میرا یہ خیال تھا کہ میرے دائیں بائیں مضبوط قسم کے جوان ہو تو خطرے کے ٹائم پر، خطرے کے وقت میں وہ کام آئے، مدد مل سکے، لیکن میں نے اپنے دونوں طرف دیکھا تو 2 نوجوان نوعمر لڑکے تھے، تو مجھے تھوڑا خطرہ محسوس ہوا۔ میں یہی سوچ میں تھا کہ دائیں طرف کے نوجوان نے میرے کندھے کو تھپتھپایا اور مجھے پوچھا کہ حضرت اس میں ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ ابو جہل کو تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے آقا کو بہت برا بھلا کہتا ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے، اگر آج نظر آ جائے تو یا تو وہ رہے یا تو میں رہوں۔ اس کی بات پوری ہوئی تھی کہ بائیں طرف سے دوسرے نے تھپتھپایا اور اس نے بھی یہی سوال کیا کہ ابو جہل کہاں ہے؟
میں نے کہا کہ تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ آج یا تو وہ رہے گا یا تو میں رہوں گا، آج میرا کام تمام ہو جائے یا اس کا کام تمام ہو جائے۔ تو یہی بات چل رہی تھی کہ اچانک میری نظر پڑی کہ ابو جہل کفار کے لشکر کو قیادت کرتے ہوئے صفوں کو سیدھی کر رہا تھا۔ تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا یہ دونوں ایسے لپکے جیسے شکاری پرندہ شکرا جو ہوتا ہے شکار پر جھپٹتا ہے، یہ دونوں ابو جہل پر ایسے لپکے اور منٹوں میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد جائزہ لیا اور صحابہ سے پوچھا کہ ابو جہل کا کیا حال ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر دیکھنے گئے تو اس میں ابھی جان باقی تھی، تو اس سے جا کر پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ کاشتکار اور کسان کے علاوہ کوئی اور مجھے مارتا، کہ 2 بچوں کے ذریعے سے میری موت ہو رہی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی بہادر نوجوان عرب کا قریش مجھے مارتا۔ یعنی مرتے وقت بھی اس کی نخوت ختم نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کو دھڑ سے جدا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر رکھ دی۔ ایسے ایسے 70 کفاروں کے رہبر اور چودھری اس جنگ میں کام آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے گڑھا کھدوایا اور گڑھے میں ان کو ڈال دیا گیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ چھوٹی جماعت بسا اوقات بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ غالب آنے کے لیے محترم بزرگوں اصل ذریعہ وسائل نہیں ہے، دنیا کے اسباب نہیں ہے، دنیا کے ہتھیار نہیں ہے، ہتھیاروں سے لیس ہونا اور بہادر ہونا نہیں ہے، اصل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، کہ اللہ کی حمایت اور نصرت جس جماعت کے ساتھ ہوگی اگرچہ وہ قلیل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو دنیا نے دیکھا کہ قلیل جماعت کثیر جماعت پر چند ہی لمحوں میں غالب آ گئی۔ تو ایسے کفاروں کی طرف سے بڑے بڑے 70 کام میں آ گئے۔ ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بہت ستاتا تھا، وہ جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ جب مکہ میں یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے نمائندے کو حالات کے جائزے کے لیے بھیجا۔ اس کے نمائندے نے حالات کا جائزہ لے کر اس کے سامنے خبر دی کہ وہاں تو حالات کچھ اور ہی تھے، لڑنے والے جو جنگجو تھے وہ آدمی نہیں تھے اور ہی کوئی مخلوق تھی۔ جب یہ خبر سنی تو وہ جل بن کر راکھ ہو گیا، جل بن کر رہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ کس نیت سے جماعت کو بھیجا تھا اور یہ کیا ہو گیا؟ روایت میں لکھا ہے کہ 5 یا 6 دن کے بعد، بدر کی فتح کے 5 یا 6 دن کے بعد اس کے بدن میں ایسی بیماری لگی، طاعون یا کوئی بیماری لگی تھی جس کی وجہ سے اس کا بدن سڑنے لگا اور چند ہی دنوں میں وہ انتقال کر گیا۔ لیکن موت اتنی غلیظ اور اتنی بری موت آئی تھی کہ اس کا بدن سڑ گیا تھا، بدبو اتنی خطرناک تھی کہ کوئی اس کو گڑھے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کے رشتہ دار تو کیا، اس کے دونوں بیٹے بھی اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ الغرض گڑھا کھودا گیا، ہاتھ نہیں لگایا گیا، ڈنڈوں اور بانسوں سے اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد درجہ کفاروں کو اس دن ذلیل کیا۔ یہ مسلمانوں کی اصل فتح تھی، یہ مسلمانوں کی ترقی کا پہلا ستون تھا۔ ترقی اللہ رب العزت نے بدر کے ذریعے سے عطا فرمائی، پھر یہ ترقی آہستہ آہستہ بتدریج آگے چلتی رہی۔ تو ابو جہل کا بھی بد انجام ہوا، ابو لہب کا بھی برا انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو مظلومیت 13 سالہ تھی، اللہ رب العزت نے تسلیم کر کے اس کو قرآن میں ذکر کیا اور مسلمانوں کو کھلی اجازت دے دی کہ جب تک دین غالب نہ آ جائے تم قتال کر سکتے ہو، تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، اپنی اجتماعی قوت کو تم کام میں لا سکتے ہو۔ یہ محترم بزرگوں جب بدر میں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطراف میں امن کی فضا قائم کر دی، اطراف میں مسلمانوں کا رعب جم گیا، دبدبا جم گیا، اسلام کی اشاعت کا موقع مل گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاد کو مقدس ترین عبادت قرار دیا ہے۔ یہ جہاد مقدس ترین عبادت اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، کہ مسلمانوں کی حمایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد میں کی جاتی ہے۔ یہ 70 جو قیدی تھے، ان 70 قیدیوں کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ ان میں سے 2 جو تھے، ان میں ایک تھا نضر بن حارث اور ایک تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ دونوں بڑے خبیث قسم کے تھے،
मुसलमानों को खूब तकलीफ पहुंचाते थे, खुलम खुला आजारी देते थे। और इसमें जो दूसरे नंबर का जो है उक़बा बिन नबी मुईद, ये तो वो है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन पर ऊंट की ओज रखी थी और बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के मुतालिक हुक्म दिया कि इनको रास्ते ही में कत्ल कर दिया जाए। मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले इन दोनों का काम तमाम कर दिया। 68 को लाया गया और फिर सहाबा से मशवरा हुआ कि इन कैदियों के मुतालिक क्या किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये राय दी कि ये कुरैश के रहबर हैं, चौधरी हैं और ये जंग में पेश रहते हैं, लिहाजा सहाबा में से जो जो इनके रिश्तेदार हैं, मुसलमान सहाबी रिश्तेदार अपने काफिर रिश्तेदार को अपने हाथों कत्ल करे ताकि काम ही खत्म हो जाए। अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से राय ली। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि हुजूर, कत्ल करने से क्या फ़ायदा, इनसे फिदिया लेकर इनकी जान छोड़ दी जाए। अल्लाह के नबी भी रहम दिल थे, नरम दिल थे। अबू बकर सिद्दीक की राय पर अमल हुआ, फैसला हो गया कि फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। अगरचे अल्लाह के नबी के इज्तिहाद से ये फैसला हुआ, लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तंबीह हुई कि तुमने चंद पैसों के खातिर, सोने और चांदी के खातिर उनकी जानों को बख्श दिया। वही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय की तायीद। बहरहाल फैसला हुआ था इज्तिहाद से, तो इस पर अमल हुआ कि इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया गया। इन 70 कैदियों में अल्लाह के नबी के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, उनसे भी फिदिया लिया गया। और आपके दामाद अबुल आस भी थे जो मुसलमान नहीं हुए थे, इनका भी फिदिया अदा हुआ। इनके फिदिये में हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने हार को भेजा, अपने गले का हार, जिसको देखकर अल्लाह के नबी के दिल पर दिक्कत तारी हो गई। बहरहाल फिदिया लेकर इनकी जान छोड़ दी गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को दिखाया कि जंगे वसाइल और असबाब से नहीं लड़ी जाती है। अगरचे ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन असल अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और हिमायत है। चुनाचे जंग बदर में फ़तह हुई और ये फ़तह मुसलमानों के लिए तरक्की का पहला ज़ीना और पहला सुतून साबित हुई और बतदरीज तरक्की होती रही। आज भी मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमान जगह जगह मज़लूमियत का शिकार है। हर मुसलमान ये तमन्ना रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलमानों की नुसरत और मदद हो। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जैसे आपने बदर में सहाबा की मदद फरमाई, आज के मज़लूम मुसलमानों की भी उसी तरह मदद फरमाइए और इस्लाम को तरक्की अता फरमाइए, इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाइए और मुसलमानों को कसम पुरसी और हालात के शिकार से हिफाजत फरमाइए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.